بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرے قاعدے کا بیان چل رہا ہے۔ تیسرا قاعدہ ہے الیقین لا یزول بالشک، کہ یقین شک سے زائل نہیں ہوتا۔ اس کی تفصیل ما قبل کے سبق میں کی جا چکی ہے، اور اس قاعدے کا استخراج اور استنباط جس حدیث کریم سے ہے اس کا ذکر بھی ما قبل میں ہو گیا۔ یہاں سے مصنف علیہ رحمت و رضوان ایک فقہی مسئلہ پیش کرتے ہیں اس قاعدے کی مزید توضیح اور وضاحت کے لیے۔ جو مسئلہ مصنف علیہ رحمہ نے پیش کیا ہے وہ کافی طویل مسئلہ ہے، اور اس میں بنیادی طور پر دو موقف ہیں۔ ایک موقف جمہور کا ہے اور دوسرا موقف بعض محققین کا ہے۔ دونوں موقفوں کے بعد کون سا موقف راجح ہے، کس پر عمل ہے، کس کا کیا حکم ہے، اس کا بیان اس پورے مسئلے کو کتاب کے مطابق بیان کرنے کے بعد میں کروں گا۔ اگر پورا مسئلہ ابھی سمجھاؤں تو چونکہ یہ تقریباً 2-2.5 صفحے میں پھیلا ہوا ہے اور اس کے مختلف اجزاء اور پہلو ہیں کہ جن پر سب پر روشنی ڈالا جائے تو مزید مسئلہ سلجھنے کی بجائے آپ کے ذہنوں میں الجھ جائے گا۔ اس لیے میں صرف آج ایک موقف پڑھاتا ہوں، اس کے بعد کل دوسرا موقف پڑھاؤں گا، اور اس کے بعد قول مفتہ بہی کیا ہے، عمل کس پر ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالی بتاؤں گا۔ تو آج جتنا پڑھاؤں اور جو پڑھاؤں اس کو آپ ذہن نشین کر لیں۔ جو خلجان اور شکوک و شبہات پیدا ہوں ان کو اپنے ذہن میں دبا کر رکھیں، کیونکہ کل جو بحث آئے گی وہ ان کا ازالہ کر دے گی، ان کا دفع کر دے گی۔ مصنف علیہ رحمت و رضوان نے فتح القدیر سے تطہیر ثوب کا ایک مسئلہ ذکر کیا ہے۔ مسئلے کی صورت یہ ہے کہ اگر کسی کپڑے پر جو کہ پاک تھا اس کے کسی حصے پر نجاست لگ گئی، اور نجاست ایسی تھی کہ سوکھنے کے بعد اس کا اثر عموماً معلوم نہیں ہو پاتا ہے، جیسے کہ پیشاب وغیرہ یا نجس پانی۔ تو کپڑے کے کسی حصے پر نجاست لگ گئی، لگنے کے بعد یہ شخص بھول گیا کہ کس حصے پر نجاست لگی ہے، اور تلاش کرنے کے بعد وہ حصہ مل بھی نہیں رہا ہے۔ تو ہمارے فقہا نے، جمہور فقہا نے یہ فرمایا کہ یہ شخص اس کپڑے کے کسی بھی حصے کو دھو دے، اس سے وہ پورا کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اب رہا یہ کہ فی الواقع اور نفس الامر میں تو کسی خاص حصے ہی پر نجاست لگی ہوگی، لیکن کوئی بھی حصہ مطلقاً دھو دینے سے کپڑا پاک ہو جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ ہمارے فقہا نے یہی بیان فرمائی کہ جب اس شخص نے کپڑے کے کسی بھی حصے کو دھو دیا تو کپڑا پاک اس لیے ہو گیا کہ کپڑے اصل میں اس کا پاک ہونا یقینی بات تھی۔ کپڑے کے پاک ہونے کی بات یقینی تھی، حتمی تھی۔ اب کسی غیر متعین حصے کو دھو دینے سے یہاں یہ احتمال قائم ہو گیا کہ ہو سکتا ہے کہ جو حصہ اس نے دھویا ہے واقعی یہ وہی حصہ ہو جس پر نجاست لگی تھی۔ اس احتمال کی وجہ سے باقی حصے میں نجاست کا پایا جانا یہ صرف شک کے درجے میں ہو گیا، کیونکہ ایک حصہ دھونے سے یہ احتمال تو قائم ہو گیا نا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ وہی حصہ ہو جس پر واقعتا نجاست لگی تھی اور اس نے دھو دیا ہے تو نجاست کا ازالہ ہو گیا، اور یہ بھی احتمال ہے کہ وہ حصہ کوئی دوسرا ہو، تو اب دوسرا کپڑے کا حصہ ناپاک ہے، اس کا احتمال رہ گیا جو کہ شک کے درجے میں ہے۔
اور قاعدہ ہے کہ شک سے یقین زائل نہیں ہوتا، تو باقی کپڑے کے ناپاک ہونے کا محض شک ہے، اور جبکہ اس کے پاک ہونے کا یقین تھا، اور یقین شک سے زائل ہوتا نہیں ہے، لہذا اس کپڑے کی پاکی کا حکم دیا جائے گا۔ اب رہا یہ کہ اس نے جس حصے کو دھویا ہے اس حصے میں اس کے لیے تحری کر کے دھونا ضروری ہے یا بغیر تحری کے دھو لے تب بھی کافی ہے۔ تو فرمایا فقہا کی تصریح کے مطابق یہ ہے کہ تحری کرنا اس پر لازم نہیں ہے، تحری کر کے چاہے کسی حصے کو دھو لے یا بلا تحری دھو لے تب بھی کپڑا جو ہے وہ پاک ہو جائے گا۔ اب یہ اس مسئلے کا جو ذکر ہوا کہ مطلقاً کسی بھی حصے کو دھو لینے سے اس کپڑے کی طہارت کا حکم دے دیا جمہور فقہا نے، اس کی کوئی نظیر اور مثال ہے؟ تو مصنف علیہ رحمہ امام تاج الدین احمد ابن عبدالعزیز قدس سرہ کے حوالے سے اس کی نظیر میں ایک مسئلہ ذکر کرتے ہیں کہ امام تاج الدین احمد ابن عبدالعزیز نے اس تطہیر ثوب کے مسئلے کو ایک دوسرے مسئلے پر قیاس کیا ہے۔ وہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے کفار حربی کا کوئی قلعہ فتح کیا جس کے اندر وہ کفار قید تھے، یعنی بند تھے، اپنے آپ کو بند کر لیا تھا، اور اندیشہ یہ ہے کہ اگر ان کو قتل نہ کیا گیا، چھوڑ دیا گیا، تو دوبارہ سرکشی کریں گے، تو حکمت اور مصلحت دائی ہوئی اس طرف کہ ان کا قتل کیا جائے، مگر انہی میں کوئی ذمی بھی موجود ہے، یعنی ذمی کافر۔ ذمی سمجھتے؟ ذمی اس کافر کو کہتے ہیں جس کا ذمہ سلطنت اسلامیہ نے لیا ہو اور اس ذمے کے بدلے وہ جزیہ یعنی ٹیکس دیتا ہو، اور حربی اس کو کہتے ہیں جو ذمی نہ ہو اور نہ مستامن ہو، یعنی امن لے کر بھی نہ رہتا ہو، جو مستامن اور ذمی کے علاوہ ہو وہ حربی ہے۔ تو اس میں کوئی ذمی کافر بھی ہے جس کے جان و مال کی حفاظت کا ذمہ اسلام نے لیا ہے، اس کو قتل کرنا حرام ہے جیسے مسلمان کو قتل کرنا حرام ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب تک وہ ذمی ان کفار کے درمیان موجود ہے تب تک ان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے نا، کیونکہ وہ ذمی ان کے درمیان ہے تو، مگر اس کی تعین نہیں ہے کہ ہے کون۔ تعین ہو جائے تو اس کو نکال دیں، لیکن تعین نہیں ہے، پہچان نہیں ہے کہ وہ کون ہے، لیکن اتنا یقین سے معلوم ہے کہ ایک ذمی یا چند ذمی ان میں ہیں۔ تو فرماتے ہیں جب تک یہ چیز موجود ہے ان کفار کا قتل جائز نہیں ہے، کیونکہ دلیل محرم موجود ہے قتل کی، کہ ہو سکتا ہے سب کو قتل کریں اور وہ بھی قتل ہو جائے تو فعل حرام کے مرتکب ہو جائیں گے۔ حالانکہ حربیوں کا قتل کرنا اس کا جواز یقینی ہے، اس کا جواز بالکل صاف ستھرا ہے، لیکن ایک ذمی کے ہونے کی وجہ سے وہاں قتل کا جواز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، فرماتے ہیں اسی صورت میں اگر کسی شخص نے بعض کفار کو قتل کر دیا، مثلا کسی مجاہد نے اس قلعے کے بعض کفار کو قتل کر دیا، یا سپہ سالار و ذمہ داران نے کچھ ایک دو کفار کو اس سے نکال دیا، تو فرماتے اب جو باقی بچے ہیں ان کو قتل کرنا جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بعض قتل ہوئے ہیں یا بعض نکالے گئے ہیں تو اب احتمال ہے کہ وہی ذمی ہوں جو دھوکے سے قتل ہو گئے یا جن کو نکال دیا گیا، ان کے ذمی ہونے کا احتمال ہے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ وہ حربی ہوں اور ذمی اب بھی ان کے اندر موجود ہے، یہ بھی احتمال ہے، لیکن ذمی کا اب بھی ان کے اندر موجود ہونا یہ احتمال محض شک کے درجے میں ہے، تو اس کے یعنی ان کے قتل کا حرام ہونا یہ شک کے درجے میں پہنچ گیا نا، ذمی کی وجہ سے قتل حرام تھا ان کا، اب بعض کو نکال دیا یا بعض قتل ہو گئے تو اب باقی کے بارے میں صرف شک رہ گیا کہ ہو سکتا ہے ذمی اب بھی ان کے اندر ہو، یعنی حرام میں خالی شک ہے، جبکہ ان کا اس صورت میں قتل کا جواز اور حلت بالکل قطعی یقینی تھی۔ تو اب وہی قاعدہ صادقہ ہے کہ یقین شک سے زائل نہیں ہوتا، لہذا جب بعض لوگوں کو نکال دیا گیا یا جو ہے بعض قتل ہو گئے تو اب باقی جو بچے ہیں ان کا قتل جائز ہوگا، ان کے قتل کو ناجائز نہیں کہا جا سکتا۔
تو امام تاج الدین فرماتے ہیں کہ جس طرح یہاں بقیہ کفار کا قتل جائز ہے، اسی طرح تطہیر ثوب والے مسئلے میں جب ایک حصے کو دھو دیا کپڑے کا، تو باقی جو کپڑا ہے اس کے بارے میں صرف نجاست کا احتمال اور شک رہ گیا، جبکہ اس کی طہارت یقینی تھی، اور قاعدہ ہے کہ یقین شخص سے زائل نہیں ہوتا ہے، لہذا حکم طہارت کپڑے کے لیے باقی رہے گا۔ ٹھیک ہے، اور جب حکم طہارت کپڑے کے لیے باقی ہے، تو اگر ایسا کر کے یعنی ایک حصے کو دھو کر کسی شخص نے اس کپڑے کو پہن کر یا اوڑھ کر نماز پڑھ لی تو اس کی نماز بھی ہو جائے گی۔ بس فرق اتنا ہے کہ اگر اس نے کپڑا تحری کر کے دھویا تھا، یعنی کسی حصے میں غور و فکر کر کے دھویا تھا، قرائن و شواہد کو دیکھ کر دھویا تھا، اور نماز پڑھنے کے بعد 2-4 نماز کے بعد معلوم ہو گیا، پتہ لگ گیا کہ نہیں، مثلاً یاد آ گیا کہ اچھا یہ حصہ ناپاک تھا، تو ویسی صورت میں اس کو جتنی نمازیں پڑھی ہیں ان کا یادہ کرنا نہیں ہے، یادہ واجب نہیں ہے۔ اور اگر بلا تحری دھو لیا تھا ایسے ہی، اور پھر بعد میں معلوم ہو گیا کہ جو حصہ دھویا ہے اس پر اثر نہیں لگی، کسی اور پر لگی تھی، تو جو نمازیں پڑھی ہیں ان کا یادہ کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، خلاصہ میں اگرچہ یادے کا حکم مطلقاً ذکر کیا ہے کہ اگر بعد میں نجاست کی جگہ معلوم ہو جائے کہ وہ کوئی اور جگہ تھی جو دھوئی تھی وہ نہیں تھی، تو نماز کا یادہ کرنا ہوگا، یہ اگرچہ مطلقاً یہاں ذکر کیا ہے خلاصہ میں، مگر بہار شریف میں جو تفصیل کی ہے وہ یہی ہے کہ تحری کی صورت میں یادہ نہیں ہوگا، بلا تحری دھو لیا تھا تو یادہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو میں نے اس سبق کا خلاصہ پیش کر دیا ہے، اب آپ عبارت دیکھیے۔ وفی فتح القدیر من باب الانجاس ما یوضحها، اور فتح القدیر کے باب الانجاس میں سے وہ مسئلہ ہے یوضحها جو اس قاعدے کو مزید اس قاعدے کی وضاحت کرتا ہے۔ فنسوق عبارتہ بتمامیہ، لہذا ہم فتح القدیر کی مکمل عبارت پیش کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں قولہ تطہیر النجاستی واجب بقدر الامکان، صاحب فتح القدیر کا قول کہ نجاستوں کو پاک کرنا واجب ہے بقدر امکان، یعنی جہاں تک ممکن ہو وہاں تک، کیونکہ جہاں امکان ہی نہ رہے تو پھر اب واجب نہیں رہے گا، کیونکہ ہماری شریعت تکلیف ما لا یطاق کی مکلف نہیں بناتی۔ اللہ پاک فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ ہر جان پر اتنا ہی بوجھ رکھتا ہے جتنا وہ برداشت کر سکے۔ تو جب نجاست کو پاک کرنے کا امکان ہی نہ رہے، قدرت ہی نہ ہو بندے میں، تو شریعت اس کو پاک کرنے کا مکلف اور مامور نہیں بنائے گی۔ اس لیے یہاں بے قدر امکان کی قید لگائی کہ نجاستوں کو پاک کرنا واجب ہے بقدر امکان۔ وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الْإِزَالَةِ لِخِفَاءِ مخصوص المحل المصاب مع العلم بتنجیس الثوب، اور رہا یہ کہ جب کپڑے کی نجاست کا علم ہوتے ہوئے اس مخصوص محل کے جس پر نجاست لگی تھی مخفی ہونے کی وجہ سے نجاست کا ازالہ ممکن نہ رہے یا بندے کو اس پر قدرت نہ رہے، تو کیا ہوگا؟ تو فرمایا قیل، تو کہا گیا الواجب غسل و طرف منہ، واجب یہ ہے کہ اس کے کسی کنارے کو دھو دیا جائے۔ فَإِنْ غَسَلَهُ بِتَحَرٍ أَوْ بِلَا تَحَرٍ طَهُرَ، پھر اگر اس بندے نے اس کپڑے کو تحری کر کے یا بلا تحری کر کے اس کے کسی کناروں کو دھو دیا طہورا، تو پورا کپڑا پاک ہو جائے گا۔ یہ جمہور کا قول ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، فوجہ الذکر یبین ان اللہ اثر للتحری وہو ان یغسل بعضہ، ہوا ان یغسل بعضہ، یہ الوجہ کا بیان ہے، وذکر الوجہ، اور وجہ کا ذکر یعنی وجہ طہارت کا ذکر، وہو ان یغسل بعضہ، جو کہ یہ ہے کہ اس کے بعض حصے کو دھو دے، اس وجہ کا ذکر یبین، عبارت بیٹا ملا لینا کیونکہ اس میں عبارت آگے پیچھے ہے، اگر لفظ و لفظ اور ترتیب ترجمہ کرتا جاؤں تو پھر ترجمہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ وَهُوَ أَن يَغْسِلَ بَعْضَهُ، یہ بیان ہے الوجہ کا،
اور وجہ سے مراد ہے کپڑے کی طہارت کی وجہ، یعنی کپڑے کو پاک مانا گیا، جو وہ صورت ہے وہ مراد ہے یہاں۔ وذکر الوجہ یبین اللہ اثر للطہاری، اتنے جملے چھوڑ رہا ہوں، اس کو میں بعد میں پڑھوں گا ابھی۔ وذکر الوجہ وہو ان یغسل بعضہ، اور وجہ طہارت کا ذکر جو کہ یہ ہے کہ اس کے بعد حصے کو دھو دے۔ یبین اللہ اثر للطہاری، یہ بیان کرتی اس بات کو کہ تحری کو یہاں کوئی اثر اور کوئی دخل نہیں ہے، تحری کرے یا نہ کرے، بہرحال باس کے دھونے سے کپڑا پاک ہو جائے گا۔ ما ان الاصل طہارت الثوب وقع شک فی قیام النجاستی لاحتمال کون المغسول محلہ، حالانکہ کپڑے کا پاک ہونا وہ اصل تھا، تو اب شک واقع ہو گیا نجاست کے قائم اور موجود رہنے میں۔ کیوں شک کیوں ہوا؟ لاحتمال کون المغسول محلہ، کیونکہ یہ احتمال ہے کہ جو مغسول ہے، یعنی جس کو دھویا گیا ہے، وہی محل نجاست ہو، یعنی وہی نجاست لگی ہو۔ اب چونکہ وہ سر دھو دیا گیا، تو اب اس احتمال کی وجہ سے نجاست کے قائم اور باقی رہنے میں شک پیدا ہو گیا۔ فلا یقضی بالنجاستی بالشک، لہذا شک کی بنیاد پر نجاست کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ کذالک اوردہ الاستیجابی فی شرح الجامع الصغیر، اسی طرح اسے امام استیجابی نے شرح جامع صغیر میں پیش کیا ہے۔ قالا، اور انہوں نے کہا، یعنی امام استیجابی نے، وسمعت الامام تاج الدین احمد بن عبد العزیز یقولہ ویقیسہ علی مسئلۃ فی السیر الکبیر، کہتے ہیں اور میں نے امام تاج الدین احمد ابن عبد العزیز کو فرماتے ہوئے سنا، اور وہ اس مسئلے کو قیاس کرتے تھے سیر صغیر کے ایک دوسرے مسئلے پر۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہی جو کہ یہ ہے کہ اذا فتحنا حسنا وفیہم ذمیون لا یعرف لا یجوز قتلهم لقیام المانع بیقین، جو مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم نے کوئی قلعہ فتح کر لیا کفار حرب کا، وفیہم ذمیون، اور ان کے درمیان قلعے میں کوئی ذمی بھی ہے، لا یعرف، جس کی پہچان نہیں ہے، تو لا یجوز قتلهم، تو جب تک وہ باقی رہے ان میں، ان کا قتل جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ لقیام المانع بیقین، کیونکہ یہاں پر قتل سے جو مانع ہے وہ یقین کے ساتھ قائم اور موجود ہے، وہی اس ذمی کا ان میں ہونا۔ فلو قتل البعض او اخرج حل قتل الباقی للشک فی قیام المحرم، اور اگر بعض کو قتل کر دیا گیا یا بعض کو نکال دیا گیا قلعے سے، تو اب باقی کا قتل حلال ہو جائے گا، حلال ہوگا، للشک فی قیام المحرم، کیونکہ اب دلیل محرم کے قائم ہونے میں شک ہو گیا، کیونکہ احتمال ہو گیا کہ جس کو قتل کیا ہے، جو نکالا گیا، وہی ذمی ہو، باقیوں میں ذمی نہ رہا ہو، اور یہ بھی احتمال ہے کہ ذمی انہی میں ہو۔ بہرحال ذمی کا ان باقی میں موجود ہونا محض محتمل اور مشکوک ہو گیا ہے نا، اور شک چونکہ یقین کو دفع کرتا نہیں ہے، تو جو دلیل محرم تھی اب اس کے قیام میں شک ہو گیا، اور شک کا لحاظ نہیں کیا جاتا۔ حل قتل الباقی للشک فی قیام المحرم یا محرم، تو باقی کا قتل حلال ہوگا دلیل محرم کے قائم ہونے میں شک واقع ہونے کی وجہ سے۔ قضا ہونا، تو جیسے یہاں پر ہے نا قضا ہونا، اسی طرح وہاں ہوگا مسئلہ تطہیر صوم میں۔ وفی الخلاصتی، اور خلاصہ میں ہے، بعد ما ذکرہ مجردا عن التعلیل، اور خلاصہ میں اسی تطہیر صوم کے مسئلے کو تعلیل یعنی دلیل سے مجرد کر کے، یعنی بلا دلیل و تعلیل ذکر کرنے کے بعد خلاصہ میں یہ فرمایا کہ فلو صلی معہ صلاۃً، کہ اگر اس شخص نے اس کپڑے کے ساتھ نماز پڑھ لی، یعنی اس کے کسی بھی حصے کو دھو کر پھر اس کپڑے کو پہن کر اوڑھ کر نماز پڑھ لی، ثم ظہرت النجاست فی طرف آخر، پھر نجاست ظاہر ہوئی کسی دوسرے کنارے میں، مثلا یاد آ گیا کہ اس کنارے میں نہیں، اس میں لگی تھی، یا کسی نے بتا دیا اور اس کی بات پر یقین ہے کہ یہاں لگی تھی، بہرحال نجاست کا دوسرے کنارے میں ہونا ظاہر ہو گیا نماز پڑھنے کے بعد،
تو کہتے ہیں تجب و اعادت ما صلی، تو اس نے جو نماز پڑھی ہے اس کا اعادہ واجب ہوگا۔ یہاں وجوب اعادہ کا حکم مطلق لکھا ہے، حالانکہ تفصیل وہ ہے جو میں نے عرض کر دی۔ انتہا، یہاں خلاصہ والوں کی بات مکمل ہوئی۔